السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے آزمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر صبر کرنے کی فضیلت کا بیان۔ ارشاد ہوا سورہ البقرہ آیت 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا سورہ البقرہ آیت 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ سورہ بقرہ آیت 155۔ اور ہم بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ پھر فرمایا سورہ آل عمران آیت 200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے زیادہ محنت کرو، اور جہاد اور مجاہدہ کے لیے خوب مستعد رہو، اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ان چند آیات میں اللہ نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے، اور صبر ایک بہت بڑا مشکل اور انسان کی کامیابی کا ایک راز ہے اس کے اندر۔ عموماً جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یا جنہیں کسی بھی طرح سے کچھ آزمایا جاتا ہے، تو ایمان کی کمزوری، نفس اور شیطان کی اس پہ غلبہ، یا حب دنیا، یا اپنی تربیت کا پوری طرح نہ ہونا انسان کو بے صبر بنا دیتا ہے۔ صبر ایک بنیادی جزو ہے اسلام میں، ہر چیز میں صبر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری ماں کو کتنا صبر کرنا پڑتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ باپ کتنی محنت سے کماتا ہے، صبر کرتا ہے۔ کہاں ہمارے ماں باپ کے نکاح سے بیٹے کا جوان ہونے تک یا بیٹی کا جوان ہونے تک کتنے سال ان کو صبر سے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ پھر بیوی کا اپنے گھر میں بچوں کو سنبھالنا، اور شوہر کی دیکھ بھال کرنا، گھر کا دیکھ بھال کرنا، پھر نماز روزہ، یہ سب صبر کی بات ہے۔ پھر ہمیں تکلیفیں آتی ہیں طرح طرح کی، کہیں ہمیں جانی آتی ہیں، مالی آتی ہیں، اس پر صبر ہمیں درکار ہوتا ہے اور ہمیں حکم ہے۔ اسی لیے جو لوگ ایمان والوں سے مخاطب ہوا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو صبر اور نماز، اس سے مدد چاہو، چونکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا، اس سے گفتگو کرنے کا نام ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے۔ اور جب ہم پوری دنیا کی اسٹڈی کرتے ہیں، پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں، میں اور آپ آج کے دور میں کہیں بھی آپ جائیں، جاب پر جانا، گھر کا حصول، گاڑی کا، سکول، کالج، یونیورسٹی، نوکری، شاپنگ، ویکیشن، یہ تمام چیزیں ساری دنیا کرتی ہے، لیکن مومن کا ایک علیحدہ پہچان ہے۔ مومن یہ سارے کام کرنے کے بعد
اللہ کی بارگاہ میں حاضری ضرور دیتا ہے، جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ اس میں کیا راز ہے یہ تو مالک جانتا ہے، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے اس میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ کوئی ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر تو کرنا ہے لیکن نماز کے ذریعے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں قیام، رکوع، سجود کا نام ہے۔ اس کے اندر ایک نیت ہوتی ہے جیسا ہمیں اس سمے اندازہ نہیں ہے، لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں، کتنا صبر ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے، ہمیں صبر کا حکم ہے، معاف کرنے کا حکم ہے۔ اپنا مال کماتے ہیں، اس کی بارگاہ میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ طبیعت انسان نفس کہتا ہے نا، اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں کامیاب لوگ کسی بھی حوالے سے، وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ ہر مقام پر ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر آگے فرمایا سورہ رعد میں آیت نمبر 22، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، سورہ رعد آیت 22۔ اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے۔ اس میں کتنا بڑا انعام کا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ صبر کے دو معنی ہیں نا، ایک ہے کہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، کوئی ایسے مشکل آئی ہے تو آپ کی چوائس ہی نہیں ہے، ایک وہ ہے، ایک ہے نہیں، چوائس ہے، اختیار ہے، مگر اس مالک کی رضا کے لیے آپ صبر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے جو نفس کہتا ہے۔ چونکہ ہمیں اکساتا کون ہے گناہ کے اوپر؟ نفس اور شیطان، ان سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو ایمان والے اس پہ غالب رہتے ہیں۔ ہمارا وضو کرنا، طہارت کا ہونا، اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ نیکی کے کام کرنا، یہ ڈھال ہیں برائی کے خلاف۔ نفس اور شیطان برائی کے لیے اکساتا ہے کہ آپ برا کام کریں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا قربت، عبادت، صبر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، سچائی، نیکی، یہ تمام چیزیں اللہ کی قربت کا باعث بنتی ہیں، اللہ کی رضا کا باعث بنتی ہیں، تو شیطان کو شکست ہوتی ہے۔ نفس ہمارا دشمن ہے، روح اصل انسان ہے، ان کا آپس میں یہ کمپٹیشن ہے۔ روح کہتی ہے صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا اس کا، برداشت کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ نفس کہتا ہے نہیں، میں انتقام لوں گا، میں مار دوں گا، نعوذ باللہ مال کیوں خرچ کروں۔ یہ بہت سارے نیگیٹو سوالات آتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ہمارے نفس کی پیداوار ہے، حب دنیا ہے، دکھاوے کی ہے، شہرت کی ہے، لالچ کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی قربت، نیکی، یہ تسکین، روح کی تسکین کے لیے ہے، کیونکہ اصل انسان تو روح ہے، یہ تو باڈی ختم ہو جائے گی، ہماری موت کے بعد باڈی چلی جائے گی مٹی میں، روح ہمیشہ رہتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ساتھ فرمایا کیا؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ جو مال ہم نے عطا کیا ہے، خواہ کسی کو $1 ہے، 1000 ہے، 1,00,000 ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو اتھارٹی دی ہے، کسی کو نیک اولاد دی ہے، کسی کو اولاد اور دی ہے، کسی کو اور چیز ہے، کسی بھی سینس میں جو چیزیں اللہ نے دی ہیں نا، اس میں سے اللہ کی راہ میں دوسروں کی مدد کرنا۔ اگر مال ہے تو کسی کو دیں گے نا، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو اس دینے سے رہے، اس کو ضرورت نہیں، اس کو حاجت نہیں ہے۔ اگر علم ہے تو اس کی مخلوق کے نفع بخش علم اس کو پہنچاتے ہیں۔ آپ کے پاس اناج ہے، اپنے کھیتوں میں سے، زمین میں سے، گھر میں کھانا ہے، پکایا ہے یا را میٹیریلز ہے،
آپ پڑوسی کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، کیوں؟ اس کی مالک کے رضا کے لیے نا، دینا تو ان لوگوں کو ہی ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ اس کو راضی کرنے کے لیے آپ دے رہے ہیں، دکھاوے کے لیے۔ پارٹیوں میں دینا اور ہوتا ہے، اور چھپ کر کے صدقہ کرنا غریبوں، مسکینوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، وہ اور چیز ہے۔ یہ سارا جو دل کے حالات ہیں اللہ جانتا ہے وہ۔ تو دونوں صورتوں کو قبول کیا گیا۔ بعض ان کی عادت ہے وہ اعلان نہیں کرتے، اللہ کو پسند ہے۔ بعض لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ لوگ بھی نیکی کا کام نہیں کریں، ہم اعلان کر کے دیتے ہیں، لیکن نیت ہو کہ لوگ اس طرف مائل ہوں، نیت ہو کہ میں رب راضی ہو۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، وہ جانتا ہے۔ قیامت کو جتنا بھی ریوارڈ ملے گا وہ اس بنیاد پر ملے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ اور پھر اور نیکی کے ذریعے، اور سب سے مشکل کام جو غالباً ہم نے پہلے بھی ایک، جو آئندہ ہم اس کو پڑھیں گے، کہ مشکل ترین سبجیکٹ دنیا میں جو ہے وہ کسی برائی کے جواب نیکی میں ہے۔ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ اس پر بعد میں پوری تفصیلی بحث ہوگی، لیکن اشارتاً عرض کر دوں کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، آسان ہے۔ مجھے آپ نے سلام کیا، میں نے جواب دے دیا، مجھے آپ نے تحفہ دیا، میں نے بھی دے دیا آپ کو، کسی کے ساتھ آپ نے دعوت کی، اس نے بھی دے دی، کوئی آپ کے کام آیا، شاید آپ اس کے کام آ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مشکل ترین کام، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، زیادتی کی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ حق پر بھی ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، برائی کی ہے، گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، میری مخالفت کے کچھ بھی کیا ہے، میں اس کے بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا۔ یہ مشکل ترین سبجیکٹ ہے، اور جتنا یہ مشکل ہے اتنا اس پر اجر ہے، اور یہ صبر کی ایک اہم ترین کسوٹی ہے۔ عام حالات میں انسان صبر کر لیتا ہے، کوئی برا بھلا کہہ دے چپ ہو جائے گا، چاہے اختیار نہیں ہو خاموش جائے گا، مگر آپ کا اختیار بھی ہو، کوئی بدنہ آپ سے کمزور بھی ہو اور برائی بھی کرے آپ کے ساتھ، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ہم کہ نہیں، میرے اتھارٹی بھی ہے، یہ غلط بھی ہے، اس نے زیادتی بھی کی ہے، ظلم بھی کیا میرے ساتھ، غلط کام کیا ہے، لیکن میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے بدلہ بھی نہیں لینا، معاف بھی کر دیا ہے، بلکہ اس کو میں نے اس کی بدلے میں نیکی کروں گا اس کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا مشکل اور بڑا کام ہے، حوصلے کا کام ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ کل انبیاء اور پھر اولیاء اور صالحین، اہل بیت اطہار، خلفاء راشدین، اصحاب رسول، یہ ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان میں یہ چیز موجود تھی۔ انبیاء کا تو میٹر ہی اور ہے، لیکن جتنے جو صالحین لوگ ہیں ان کے بارے میں جو ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کے بدلہ نیکی سے دیتے ہیں۔ جس نے یہ کر لیا اس شخص کو اللہ تعالیٰ جو اس کی شان کے لائق ہے اجر عطا فرمائے گا۔ پھر آگے فرمایا سورہ الشورى آیت نمبر 43 میں، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کرے تو بے شک یہ بلند ہمت والوں کا کام ہے، یا بلند ہمت کاموں میں سے ایک ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ آسان کام نہیں ہے، مگر وہ لوگ، انہیں بہادر کہا جائے گا، انہیں متقی کہا جائے گا، پرہیزگار کہا جائے گا، اللہ کے دوست کہا جائے گا، کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کی بہتری کے لیے اس بات پر ایک تو صبر کرتے ہیں، اور پھر کوئی برائی کرے اس کے بدلے میں نیکی کرتے ہیں، اور فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا مشکل ہے، جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اسے ہی تو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کیا ہماری سوچ ہے، آج سے 1 ملین سال کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، کہاں تک اینڈ ہوگا، ہماری فطرت میں ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو لوگ ایسا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ ہمت والوں کا کام ہے۔ ایک معروف واقعہ ہے، کربلا کے بعد یزیدی فوج کا ایک سپاہی، اس سے مختلف نام آئے ہیں، وہ کسی وجہ سے مدینے میں بھاگا ہوا آیا، اسے کسی نے پناہ نہیں دی تھی۔ چلتے چلتے امام زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ عنہما ان کی بارگاہ تک پہنچا، انہوں نے اسے بٹھایا،
کھانا کھلایا، 1 یا 2 روز ٹھہرا، اس کے بعد جاتے ہوئے کوئی سامان دیا، پیسے دیے، وہ رک گیا، کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں تجھے کربلا کے دن سے جانتا ہوں۔ وہ حیران ہوا کہ جاننے کے باوجود آپ نے میرے ساتھ اتنا اعلیٰ ترین سلوک کیا۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، یہ اہل بیت ہیں، یہ حضور کے شہزادے ہیں، یہ حضور کا خاندان ہے، پھر حضور کے ازواج ہیں، حضور کے اصحاب ہیں، حضور کے خلفاء ہیں، ان کی شان یہ ہے نہیں۔ وہ اللہ کے رضا کی خاطر معافی کر دیتے ہیں، اور صرف معافی نہیں کرتے بلکہ نیکی کا بدلہ، برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں۔ آگے ایک حدیث پاک ہے، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یود اہل العافیہ یوم القیامہ حین یؤت اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقارض۔ یہ ترمذی اور طبرانی کی حدیث ہے، اور ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2402 اور طبرانی کی یہ حدیث نمبر ہے 12829۔ ان دونوں کتب میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز، کہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو جب اجر دے گا جن کو دنیا میں مشکلاتیں آئی تھیں اور اللہ کی رضا کے لیے آخرت کے لیے صبر کیا، تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے چمڑے کینچوں سے کاٹے جاتے۔ قیامت کے روز جب اجر دیا جائے گا کہ جن لوگوں کو دنیا میں مشکلات آئی تھی، تنگ دستی تھی، بیماری تھی، بھوک تھی، افلاس تھی، اولاد کا معاملہ تھا، اور ہزارہا ہوتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، ایمان والا ہو، صبر کرے اور نماز قائم رکھتا ہے، شکوے شکایات نہیں کرتا، اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، تو اس کے لیے اجر یہ ہے کہ جب وہ قیامت کو اس کو ریوارڈ ملے گا، تو دنیا میں ہم جیسے لوگ جو خواہش کرتے ہیں صبح شام کہ ہماری زندگی آرام و سکون کی ہو، اور جو انسان کی فطرت میں ہے، انسان چاہتے ہیں میرا اچھا مکان ہو، اچھی دکان ہو، مشکلاتیں نہ ہوں، بیماری نہ ہو، اولاد ایسی ہو، یہ سارا ہے، یہ چاہتا ہے، یہ جائز ہے، مانگا جائے گا، مگر بات اس کی ہو رہی ہے اللہ مالک ہے، وہ کس کو آرام دیتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، کہ تکلیف دی ہے اس پر صبر کرتا ہے کہ نہیں، اور آرام دیا ہے تو کیا اس پر جو آرام دیا ہے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے یا غرور میں آتا ہے؟ تو فرمایا جب ان کا اجر ملے گا تو جن لوگوں کو سکون مل رہا ہوگا وہ یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ ان کا لفظ ہے قرضت فی الدنیا بالمقارض، کہ کاش دنیا میں ہمیں کینچی سے کاٹا جاتا، یہ تکلیف اتنی ہوتی، اتنی اذیت پہنچتی، ہم صبر کرتے، اور اس کے مقابلے میں پھر ہمیں جو ہے اللہ یہاں اجر دیتا جب ان کا اجر دیا جائے گا۔ دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 2901۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويعوك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اشدها عليك قال ان كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الاجر قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایها الناس اشد بلاء قال الانبیاء قلت یا رسول اللہ ثم من قال ثم الصالحون ان كان احدهم يبتلى الفقر حتى ما يجد احدهم الا العباده يحفه وان كان احدهم يفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری معروف صحابی ہیں کہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بخار میں مبتلا تھے، جس میں اکثر جو ہے وہ گرم تھا، میں نے چادر پر سے آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ کے بخار کی گرمی مجھے محسوس ہوئی، تپش تھی جسم اتھر کو، حاضر ہوئے،
دست مبارک دی، اب دست مبارک کو دیکھا تو ہاتھ رکھا تو گرمش ہوئی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا تیز بخار ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا ہم پر مصیبت پہ سخت آتی ہے اور ثواب بھی 2 گنا ہوتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے کہ ابو ذر خضری ہمیں مشکلاتیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون لوگ جن پر زیادہ مصیبت آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر۔ کائنات کی سب سے بلند ترین ہستیاں انبیاء ہوتی ہیں، اور اتنے ہی ان پر امتحان آتے ہیں اور اتنا ہی وہ صبر کرتے ہیں، پھر اتنا ان کا مقام اور بلند تر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا پھر کن پر؟ آپ نے فرمایا نیک لوگوں پر۔ اور بعض نیک لوگ ایسے تنگ دستی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بلینکٹ یعنی کمبل کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ان میں سے بعض مصیبت سے قدر خوش ہوتے ہیں جتنا تم لوگ مال و دولت ملنے سے خوش ہوتے ہو۔ پہلے تو فرمایا انبیاء کے بارے میں کہ ہم انبیاء کو بخار ہوتا ہے، مشکلاتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ہم صبر کرتے ہیں، اللہ ان کا اجر دیتا ہے، ان کے درجے اور بلند ہوتے ہیں، پہلے سے بلند ہوتے ہیں، مزید بلند تر ہوتے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر آپ نے پوچھا اس کے بعد نیک لوگوں کے، پھر حضور نے فرمایا خوشخبری دی ہم جیسے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، غریبوں کے لیے جب مشکل آئے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر امتحان لاتا ہے، مشکلاتیں آتی ہیں، مالی مشکلات ہوتی ہیں، تنگ دستی ہوتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جب ان کے پاس ایک کمبل تک رہ جاتا ہے لیکن وہ صبر کرتے ہیں، پھر مثال دے کے سمجھائی۔ اور بعض اللہ کے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اجر ملتا ہے، جو ملے گا، کہ جو اپنی مشکل میں خوش ہوتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، کہ جیسا کسی کو مال و دولت ملتا ہے نا ہم جیسے لوگوں کو تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، نیک لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ انہیں جب کوئی چیز مشکل آتی ہے، امتحان آتا ہے، اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ایوارڈ ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیں عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ہمارے آقا کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، اعلان نبوت سے لے کر وصال مبارک تک، ہر گھڑی ہر قدم پر کتنی آزمائشیں آئیں، دشمن نے کیا تکلیفیں نہیں دیں، لیکن بس ہمیشہ ایک ہی دعا کی لسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ میری امت کو بخش دے یا رب امتی۔ پھر کربلا میں ہم دیکھتے ہیں امام حسین نے عملی طور پر جو قربانی دی ہے، تاریخ میں ایسی قربانی کسی کی دیکھی نہیں گئی۔ یہ خون رسول تھا، حضور کی تربیت تھی، انہیں علم تھا ایسا ہوگا، لیکن اس کے باوجود پورا خاندان کٹا دیا، اور لفظ زبان پر ایک ہی لفظ ہے، رضیت بقضائک، میرے مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ پھر ان کے ساتھ سیدنا زینب ایک عورت ہو کر، سلام اس خاتون پر، وہ فاطمہ کی بیٹی تھی، جنہوں نے کہاں سے مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے کربلا، پھر مدینہ، پورے خانوادہ رسول کی حفاظت کی، اور وہ شہزادے امام زین العابدین ان کو کہاں سے بچا کر کہاں تک لائیں۔ ایک عورت ہو کر ان کی ہمت کو سلام ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ وہ فاطمہ کی بیٹی تھی۔ پھر مولا علی کی لائف، حضرت عثمان غنی کی لائف، حضرت عمر فاروق کی زندگی، صدیق اکبر کی، ہماری کل ازواج مطہرات، ہماری جو مائیں ہیں، ہماری ماں حضرت خدیجہ کی زندگی دیکھ لیں، جب ان کے نکاح ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، عمر مبارک جو ہے 40 برس تھی، اس وقت کی بلینرز تھی، مال و دولت کی بھرمار تھی، لیکن سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ جب آخری وقت آیا تو پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ قربان کیا اللہ اس کے رسول کے نام کے اوپر۔ ہماری بقیہ ازواج مطہرات جو ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے اہل بیت کی، یعنی حضور کے گھروں میں 9 یا 11 گھروں میں ایک ہفتہ، 2 ہفتے، ایک مہینہ گزر جاتا، چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پانی سے گزارا ہوتا۔ غربت تو نہیں تھی، وہ تو کائنات کے مالک ہیں، مال آتا، خوراک آتی، جو بھی آتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ خرچ کرنا جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا نا کہ جو اعلانیہ کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، اللہ ان کے نام دے گا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے، اس کو ایک بار رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہے، بار بار نہیں دیکھا۔ اور جنت جس کا وعدہ ہے مومنوں کے لیے، اس کو ہر سال رمضان میں اور ویسے بھی اپ گریڈ ہوتی رہتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہوتا ہے، چونکہ ہماری منزل آخرت میں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں
कितना बड़ा अमीर आदमी हो, कितना बड़ा कोई हो, कब्र में जाकर उसका गड़ा है। कोई नहीं कहता कि नहीं कब्र में ये इसकी क्लासेस हैं। यहाँ तो होता है ना, ये आपका हवेली है, ये 5 बेडरूम का घर है, ये 8 बेडरूम का, ये फलां सेक्टर है। ये तकसीम है, दुनिया में रहेगी। अमीर की, गरीब की, फैसिलिटीज़ की, जाबों की, पैसे, ये सब तकसीम रहेगी, लेकिन कब्र में नहीं है। लेकिन वहाँ जाकर जिसका होगा, जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के इताअत की, सब्र किया और उनके लिए सब्र और नमाज से काम लिया, उनके लिए हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनामात हैं। और ये आसान नहीं है, ये मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है। हज़रत उमर का कौल है कि हमने अपनी बेहतरीन ज़िंदगी सब्र के साथ पाई है। हर चीज़ का एक सब्र है। बार बार फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ होता है। जितनी औलिया सालिहीन और उनकी हम ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो उसमें से मुझे सबक मिलता है, वो यही मिलता है कि उन्होंने हमेशा सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। फिर आगे दूसरी हदीस है। अब मैं वक्त बचाने के लिए अरबी की वो इबारत नहीं पढ़ूँगा, ये तिरमिज़ी की हदीस है और ये हदीस नंबर है 309। हज़रत उमर बिन शुऐब अपने दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बातें ऐसी हैं जिसमें वो पाए जाएं अल्लाह ताला उससे शाकिर और साबिर लिखता है, और जिसमें ये दो खसलतें न हों अल्लाह ताला उससे साबिर और शाकिर नहीं लिखेगा। वो दो खसलतें क्या हैं? जो शख्स दीनी मामलात में अपने ऊपर वाले की तरफ देखे और उसकी पैरवी करे, और दुनियावी अमूर में अपने से नीचे वाले की तरफ देखे तो अल्लाह ताला का इस बात पर शुक्र अदा करे कि उसे उस पर फजीलत दी है, तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी को साबिर और शाकिर लिखता है। देखो ना कैसी शान बयान की है। दुनियावी मामलात में जो हम कंपेयर करते हैं ये अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है, लेकिन इसमें इजाज़त है, बल्कि अल्लाह उसको साबिर और शाकिर कहता है, उसमें काउंट करता है उसको। हाँ, ये मेरा बंदा साबिर और शाकिर है। कौन? जो आखिरत के मामलात में, यानी किसी ने नेक काम किया तो मैं भी करूँ, किसी ने ज़्यादा बंदगी में हिस्सा लिया है तो मैं भी करूँ। फ़र्ज़ नमाज तो फ़र्ज़ बात तो है ना, उसके अलावा मस्जिदें बनवाना, मदरसे बनाना, नेकी की तरफ मस्जिद में जाना, बार बार दीन की तालीम हासिल करना, और जितने आखिरत के मुतल्लिक़ काम हैं, अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह के ज़िक्र निकलना, कुर्बानी देना, सदका खैरात करना, जो आखिरत से मुतल्लिक़ हैं उस पर अल्लाह खुश भी होता है, बल्कि इसको इजाज़त पसंद किया है कि आखिरत के मामलात में जो बंदा दूसरे बंदे से कंपटीशन करता हो, मुकाबला करता हो, अल्लाह उससे पसंद करता है। और ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो लोग दुनियावी मामलात में आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करते हुए एक दूसरे की, और आखिरत के मामला पर ना उसके लिए अफसोस करते हैं। अल्लाह ताला उसे साबिर शाकिर लिखता ही नहीं है। हालांकि अमूमन हमारी आदत क्या है? मैंने आपका अच्छा मकान देखा, मैंने कहा मेरा क्यों नहीं है? बिल्कुल है, लोगों के जहन में रखा हुआ है। मेरे पास आला जॉब है, आपके पास नहीं है। मेरे किस अजीज की, बेटे की, बेटी की, बहन भाई की शादी ब्याह में आपने बहुत पैसे खर्च किए, मैंने कहा मैंने क्यों नहीं किए? ऐसा हम करते हैं। इंसान की फितरत में दिखावा तो होता है दुनिया में। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। लोगों को पसंद होगा, दुनिया वालों को पसंद होगा, मियाँ बीवी को, बहन को, भाई को, अजीज़ को, कारब को। अक्सर मेरे से अक्सर ऐसा होता है, हमारे कई जानने वाले जो जब कॉल करते हैं, जो फलां का ये कोठी बंगला, बातें करते हैं, बोलते हैं, दिल भी कहता है ऐसा हो, मेरी बड़ी जायदाद है। बिल्कुल है, लेकिन नहीं, इससे अल्लाह के रसूल पसंद नहीं करता। ये मेरी आपकी पसंद है, दुनिया वाले को पसंद है। तो फिर अल्लाह उसके रसूल को पसंद क्या है कि मेरा बंदा जिससे मुझसे मोहब्बत हो वो आखिरत की तैयारी करे। क्यों? उसने पलट के आखिरत में आना है। आज तक कभी हमने देखा है कि किसी बंदे को जब उसकी वफात हो जाती है कहते नहीं यार इसके बहुत बड़े पैलेस था, फार्म हाउस था, इसको इसी में रखो, कब्रिस्तान ना ले जाओ। नहीं, बल्कि जो वारिस होते हैं, जिनके लिए बनाया होता है, बनाया तो बाजार अपने लिए होता है, मैं जो वारिस कहलाते हैं, अगर बेटा है, बेटी है, बीवी है, भाई है, बहन है, भतीजा भांजा है, बैरून मुल्क में तो स्टेट है, वो कहते हैं निकालो यहाँ से इसको, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तुमने जो ज़िंदगी सारी मेहनत की थी, किसके लिए की थी? इसके लिए, बस ओवर हो गया। तुम्हारा लिबास है, तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारा घर है, तुम्हारी गाड़ियाँ, सब कुछ तूने छोड़ दिया। तो आगे लिए क्या है? हाँ, आगे के लिए है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। फिर फरमाया वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र।
یہ اللہ کو پسند ہے. یہی سارا ہمارا ٹیسٹ ہے, یہ ساری ہماری زندگی ہے. جیسا ہم نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا, اور اسی بات کی میں شدید ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے کہ میری آپ کی اپنی کوئی پسند نہیں, میری آپ کی اپنی کوئی چوائس نہیں. کس کے لیے؟ جو مومن ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو. یا ایھا الناس ہوگا نہیں, لوگ ان کے لیے اللہ نے ڈھیل دی ہے, آپ جو مرضی کریں, وہ باؤنڈ نہیں ہے. میں اور آپ باؤنڈ نہیں. کیوں؟ ہم ایمان لا چکے ہیں. جس نے بھی اقرار کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس کے لیے دروازے کھل گئے آخرت کے, ایمان کو آ گیا اس کا. اب اس کو کوئی تقاضے ہیں, جہاں نماز کا ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, وہ اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے. وہ من جانب اللہ ہے. آپ کا اتنا یقین پختہ کامل ہو, شیطان ورغلائے گا, نفس ورغلائے گا, حب دنیا ورغلائے گی, دوست احباب رشتہ دار بیوی بچے سارے آگے پیچھے کریں گے. وہ ایک دوسرے کو آپ کمپٹیشن کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, مگر نہیں, اللہ نے کہا نہیں. مالک تو وہ ہے جو اسے پتہ ہے آپ کے تصور میں نہیں ہے. وہ بہتر جانتے ہیں آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. دیکھیں نا, میں اور آپ چھوٹے بچے تھے, ایک کھلونا ہوتا ٹوائے, ہم اس پہ خوش تھے. آج نہیں خوش ہوتے, وہ ٹائم گزر گیا. کرتے کرتے انسان اپنے بڑھاپے میں آتا ہے تو کیا سوچتا ہے, تو اللہ کو تو یہ پتہ ہے کہ بندے تیرے لیے کیا بہتر ہے. تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے. جب اپنے آپ کو اس طرح بنا دیتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا میں وہ کروں گا, یہ ہے منزل آپ کی, اور جو اللہ نہیں چاہے گا میں وہ نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ میری اپنی کوئی پسند نہیں, میری ساری پسندیں, میری ساری خواہشیں اللہ کی حکم, اللہ کی خواہش کے آگے زیرو ہیں. میں نے سرنڈر کر دیا. تبھی تو ہم نماز پڑھتے ہیں. اور اس کی جو پہلی اینٹ ہے نیت, اور پھر صبر ہے. ان اللہ مع الصابرین, بار بار فرمایا, ہر جگہ فرمایا, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پر ایک صبر کی ایک مثال دے دوں, یاد آ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے مالک, یہ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا ہے, ظلم کرتا ہے, ظالم ہے, اس کو غرق کر دے. موسیٰ کلیم ہیں, نبی ہیں. اللہ کا جواب بھی آ گیا, ہاں موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی ہے. دعا کرنے والا موسیٰ ہو اور کلیم ہو تو قبول ہوگی. نبیوں کی دعا کے بھی رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. حکم آ گیا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے. مہینہ گزر گیا, سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, 15 سال گزر گئے, 20 سال گزر گئے, 35 سال گزر گئے, حتیٰ کہ 40 سال بعد جا کے فرعون غرق ہوا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. لیکن موسیٰ نے پورے 40 سال ایک لفظ زبان سے نکالا. وہ تو نبی ہیں, ہمارے اولیاء اور صالحین. ہم اس لیول پہ تو نہیں ہو سکتے, ایٹ لیسٹ اتنا ہم ضرور کر لیں, اتنا ہم اپنا ارادہ کر لیں, میں ارادہ کر لوں, آپ ارادہ کر لیں, اور کوشش کریں کہ یا رب العالمین ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم تیری نعمتیں جو استعمال کر تو نے دی ہیں, ان کا شکر گزارنا ممکن نہیں ہے. ایٹ لیسٹ شکایت تو نہ کریں کم از کم. یقین تو ہمارا ہے کہ تو بہتر کرے گا, مگر وہ یقین دل سے ہو, زبان سے نہ ہو. مشکل کام ہے, اور حتی الامکان تیری رضا کے لیے صبر کرنے کی کوشش کرے ہیں. اور انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس کے ایک سٹیپ آتے ہیں. تو وہ نماز روزے کی پابندی کرتا ہے, وہ دنیا کے لالچ میں نہیں آتا. آقا صلی اللہ نے فرمایا نا کہ موت کو یاد کرو. کیوں؟ کہ جب ہماری دنیاوی خواہشات آتی ہیں, مقابلے آتے ہیں, اپنی جذبات آتے ہیں, میں یوں کر دوں گا, یہ ہوگا, فلانا ہوگا نا, جب موت آتی ہے, موت کا انسان یاد کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے, ایک لمحے کے لیے, 1 منٹ کے لیے اس کا وہ سوچ بلاک ہو جائے گی, رکے کہ نہیں میں نے یہاں جانا ہے. یا اگر ہمیں ڈاکٹر بتا دیتا ہے جب کہ تمہارے پاس مہینہ ہے, 2 مہینے, 3 مہینے, ہم کیا کرتے ہیں اس ٹائم؟ ڈاکٹر کی بات پہ ہمیں یقین ہوتا ہے, لیکن مالک کی بات پہ یقین نہیں ہوتا. نہیں, یہی تو امتحان ہے, یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. اور مومن اسی امتحان میں سے غوطہ لگاتا ہے صبر کے ساتھ,
نماز کے ساتھ، اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے پاس تو ایک چھوٹا سے کمرے کا مکان ہے، کیا معلوم اس ایک کمرے کے مکان میں آپ رہے ہیں، جو آپ کی جیل میں $10 ہیں، $20 ہیں، ایک گلاس کسی کو پانی آپ نے پلا دیا ہو، آپ نے صرف 2 رکعت نماز نفل شکرانے کا پڑھ لیا ہو، آپ نے ایک بار تسبیح پڑھی ہو، ایک بار حضور کی ذات پہ درود شریف بھیجا ہو، اور ایک بار کہا شکر الحمدللہ، اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو۔ بات تو قبولیت کی ہے، اور جب وہ قبول کرے گا سارے راستے ہموار ہو جائیں گے، اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ میزان جب تولی جائے گی، اس کا مالک وہ ہے، میزان اس کے ہاتھ میں ہے۔ میرے آپ کی اپنے عمل کی کوئی ویلیو نہیں، ہمیں کخ پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ ہاں، وہ اپنا فضل کرے، کرم کرے، مہربانی کرے، حضور کی شفاعت ہو تو کم بن سکتے ہیں، ادر ہمارے پہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔